بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی تمام صحافی برادری کا، آپ تشریف لائے۔ آج کی یہ ہماری پریس کانفرنس ایک کرنٹ ایشو پہ ہے اور خالصتاً ایک عوامی ایشو پہ ہے، اور وہ ہے گیس قیمتوں میں اضافہ، جو کہ ہر آدمی اس کا سفرر ہے۔ یقیناً ہم سب اس کے سفرر ہیں، سارے انکلوڈنگ می ہم سب سفرر ہیں، اور بل بھی واقعی بہت زیادہ آئے ہیں اور اس بات کا افسوس بھی ہے۔ لیکن ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاست میں آ کے سچ کم بولا جاتا ہے، اور ہمارا تہیہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے۔ مثلا کہ بڑا چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہا گیا جی کہ ہم نے 5 سال گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، بظاہر تو پبلک کے سامنے کہ 5 سال ہم نے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، لیکن کمپنی جب ہم نے ٹیک اوور کیا، اگست میں ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر کا اوتھ ہوا اور ہم نے آلموسٹ سپٹمبر میں ٹیک اوور کیا، تو اس وقت کمپنی تقریباً دونوں کمپنیاں 142 ارب کے خسارے میں تھی، اور جس سال ہم نے قیمتیں بڑھائیں وہ قیمتیں نہ بڑھائی جاتی تو 154 ارب کا خسارہ، 54 ارب۔ اور اس کے علاوہ میں اسے مس مینجمنٹ ہی کہوں گا، جو یو ایف جی ہے، یو ایف جی ہماری تقریباً 13 کچھ فیصد سوئی صدن کی، اور 10 کچھ فیصد تقریباً 11 اور 14% آپ کہہ لیں، اور ہر 1% برابر ہے 2 ارب روپے کے، تو تقریباً 50 ارب کا یو ایف جی تھا، ان کاؤنٹڈ فار گیس۔ اس میں لائن لیکیجز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں لائن کے اندر چوری بھی ہو سکتی ہے اور مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کمپنیوں کی فائنینشیل ہیلتھ یہ تھی، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں، جس کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو دوسری بات کہ مہنگی گیس لے کے سستی گیس دی جا رہی تھی، ایک یہ بھی فرق ہے کہ مہنگی گیس لے کے سستی گیس بیچی جا رہی تھی۔ جو ٹوٹل گیس پرچیز پرائس ہے وہ 487 بلین ہے پر انم، اور جو کاسٹ ہم ریکور کر رہے تھے وہ 333 بلین روپیز تھی پر انم۔ اور اس طرح جو لاس میں نے بتایا، لاس آن اولڈ ٹیرف، وہ 154 ارب روپے کا تھا۔ لیکن اب اس صورتحال میں آپ کی رہنمائی کہ جب 50 ارب کی گیس چوری ہو رہی ہے، 487 کی ہم خریداری کرتے ہیں، دیکھیں نا، جو گیس اگر گیس ایس این جی پی ایل نے گیس خریدنی ہے او جی ڈی سی ایل سے، جو کہ وہ بھی کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کی کمپنی ہے لیکن پرائیویٹ کمپنی ہے، اس نے گیس ہمیں انٹرنیشنل پرائس پہ دینی ہے، پی پی ایل سے لینی ہے، انٹرنیشنل پرائس پہ دینی ہے، اور اگر باقی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان سے بھی گیس۔ یہ کبھی بتایا گیا ہے کہ ہم مہنگی گیس لے کے سستی گیس بیچ رہے ہیں؟ میرے خیال میں میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ مہنگی گیس لے کے ہم سستی گیس بیچ رہے ہیں، اور اس وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وہ ہماری مجبوری تھی، جو اضافہ ہمیں کرنا پڑا۔ اور جو ہم نے سلیبز بنائی، لوئسٹ سلیب
اگر لوئسٹ سلیب پہ جائیں، لوئسٹ سلیب پہ ہمارے اپ ٹو 50 کیوبک میٹر پہ 38% لوگ، 100 پہ 28%، 200 کیوبک میٹر پہ 19%، 300 کیوبک میٹر پہ 5%، 400 پہ 6%، اور 143% جو ہیں وہ اس کی لاسٹ سلیب ہے، ہائیسٹ سلیب جو ہے۔ اب جب سردیوں میں اضافہ ہوا تو گیس کی کنزمپشن میں، کہ جو لوئسٹ سلیب میں رہتا تھا گرمیوں میں وہ بھی ہائیسٹ سلیب میں آ گئے، کوئی 28% میں آ گیا، کوئی 5% میں آ گیا، کوئی 6% میں آ گیا۔ تو وہ سلیبز کی وجہ سے، سلیب اگر آپ بل بھی دیکھیں گے تو بل میں بھی ایک کمپیریزن موجود ہوتا ہے، ہر بل میں ایک کمپیریزن موجود ہے کہ پچھلے سال پورے ایک سال کا کمپیریزن موجود کہ گرمیوں کی گیس پرائسنگ کیا ہے اور سردیوں کی گیس پرائسنگ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے گیس پرائسنگ میں اضافے کی وجہ سے اور سردیوں میں گیس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے یہ بوجھ، جو کہ ہر کوئی، بلکہ کئی لوگوں کی تو برداشت سے یہ بوجھ باہر ہے، اور لوگ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ اگر 93 لاکھ جو اس نیٹ ورک سسٹم سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کی پرسنٹیج میں نے مختلف سلیبز کے حوالے سے بتائی ہے، اور ریمیننگ لوگ کچھ ایل پی جی پہ بھی ہیں، ایل پی جی کی قیمتیں ہم نے 17% جو ہم لیتے تھے اس میں سیلز ٹیکس کم کر کے، امپورٹڈ سی این جی 7% ہم نے کم کیا اور 10% رکھا کہ لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن وہ گیس پرائسنگ بھی فلیکچویٹ کرتی ہے انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ۔ یقیناً آج میں نے خود بھی دیکھا کہ اوگرا نے 6 روپے فی کلو اضافہ کیا اور 66 روپے فی سلنڈر، لیکن جو میں ایک کمپیریزن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر سسٹم گیس نہ ہوتی اور جو گیس ایل پی جی پہ، اگر ہم سب لوگ ایل پی جی پہ ہی ہوتے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ سب سے لوئسٹ سلیب جس میں 38% ہیں، جس میں 10% انکریز کی گئی ہے، 4 سلنڈر اسے جلانے پڑتے مہینے کے، اور وہ 4,831 روپے کے ہوتے، اور جو سب سے ہائیسٹ 143% جس کا اضافہ ہوا ہے اور جس کا بل 90,000 کے لگ بھگ آیا ہے، اسے 106 سلنڈر لینے پڑتے، جلانے پڑتے، اور وہ 1,44,000 روپے کے ہوتے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں اب ہم اپنی انڈیجنس گیس مہنگی لے کے جلانے کے لیے سستی دے رہے ہیں، اپنے کارخانے اور اپنے پاور سٹیشنز، پاور جنریشن یونٹس جتنے بھی ہیں وہ چلانے کے لیے ہم دنیا سے مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں۔ یہ بھی سوچنا پڑے گا، اور یہ ریلیف یا یہ سبسڈیز کتنا عرصہ حکومتیں برداشت کرتی رہیں گی اور لوگوں کو ریلیف اور سبسڈی دیتی رہیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ادارے مالی خسارے کا شکار ہیں، جس میں یقیناً مس مینجمنٹ بھی تھی۔ جیسے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا باقی سیکٹرز کے، میں تو اپنے آپ کو اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں صرف اس ایشو پہ کہ ہماری اپنی یہ 2 کمپنیز جو کہ کبھی پروفیٹیبل کمپنیز تھیں، بوجہ لاسز اور مس مینجمنٹ اور بوجہ یہ بھی، لیکن اب آخری سال پہ اپنی یہ 2 کمپنیز جو کہ کبھی پروفیٹیبل کمپنیز تھیں، بوجہ لاسز اور مس مینجمنٹ اور بوجہ یہ بھی، لیکن اب آخری سال پہلے گیس نیٹ ورکنگ پہ پابندی ہے جی، نئے دیہاتوں میں ہم کنیکشن نہیں دیں گے۔ 2018 میں مسلم لیگ نواز کی
حکومت 55 ارب کی گیس مزید دیہاتوں کے لیے یا شہروں کے لیے ٹاؤنز کے لیے اس کی منظوری دیتی ہے، اور وہ بھی ایک پری پول رک تھا کہ آخری سال 4 سال کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، اور 5ویں سال جو کہ الیکشن ایئر ہے اس میں 55 ارب کی وہ گیس کی اسکیمیں اپروو کر دیتے ہیں، اور خود تسلیم کرتے ہیں مسلم لیگ کی. کئی دوست میرے پاس آئے، کولیگز میرے پاس آئے کہ مسلم لیگ نے کم از کم پنجاب کے اندر 20 سے لے کے 30 سیٹیں صرف سوئی گیس کی وجہ سے جیتی، کہ اناؤنس کر دیا، گیس کے پائپ پھینک دیے، کھدائی کروا دی، گیس پیچھے ہے نہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ 3 صوبے سرپلس ہیں، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا. اور جو آئین کی سیکشن ہے 158، اب صوبوں کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ صوبے کہتے ہیں کہ ہماری گیس جس کا آئین ہمیں حق دیتا ہے وہ گیس پنجاب میں جاتی ہے، اور پنجاب ڈیفیسٹ صوبہ ہے. پنجاب کی انڈسٹری بند رہی، جس سے ہم نے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو اب 25 بلین کی سبسڈی لے کے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو کہ کم از کم کوئی ایکسپورٹ بڑھے، لوگوں کو روزگار ملے، وہ انڈسٹریز بھی بند تھی. تو وہ بھی ایک ایشو. اور اس کے باوجود پنجاب میں 55 ارب کی اسکیمیں دی گئیں لاسٹ ایئر صرف الیکشن جیتنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ پنجاب ڈیفیسٹ صوبہ ہے، پنجاب میں گیس نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم مہنگی گیس لے کے سستی گیس دینے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی، صرف الیکشن جیتنے کے لیے کہ 5 سال قیمتیں نہیں بڑھائیں. کمپنیز کی مس مینجمنٹ کا یہ حال تھا کہ 50 ارب کا وہ ہر سال 50 ارب کی گیس چوری ہو رہی ہے، لیکیجز بڑھ رہی ہیں. سسٹم کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے، جہاں سسٹم ناقص ہے، سسٹم پرانا ہو چکا ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. اور یہ سب کچھ بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے، بھگتنا عوام کو پڑ رہا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے، اداروں کو چلانا ہے، تو یقیناً عوام کو بھی یہ بوجھ برداشت کرنا ہوگا، جو کہ عوام کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے فار دا ٹائم بینگ ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں اور یقین دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سردیاں یقیناً ہمارے سسٹم میں نئے گیس، نئی ایکسپلوریشن. اب تو جو اصل صورتحال ہے کہ جتنے ایگزسٹنگ ہمارے ویلز ہیں سارے ڈپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر نئی ایکسپلوریشن پہ، ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہ دی جائے تو 2027 کے بعد یہ جو مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملے گی. تو اس کے لیے ہماری کوششیں کہ بلوچستان کے اندر، میں نے لاسٹ منتھ وزٹ کیا بلوچستان کو بھی، اور وہ بلاک جو عرصہ دراز سے جن کے لائسنسز گرانٹ ہوئے تھے، ایک بڑا پرومیننٹ بلاک ہے، بلاک 28 اور ایک بلاک 4. انشاءاللہ تعالی مارچ میں ہم وہاں ایکسپلوریشن اور ڈیولپمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ بھی 10 بلاکس اوپن بڈنگ پہ دیے ہیں، وہ بھی یقیناً ڈرلنگ پہ آئیں گے، ڈیولپمنٹ پہ آئیں گے، پروڈکشن پہ آئیں گے. اور جو سب سے بڑا کہ جو آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے، آف شور ڈرلنگ 13 جنوری سے شروع ہوئی اور وہ انڈر پروسیس ہے. ہر دن وہ نیچے جا رہے ہیں، کام جا رہا ہے، اور امید ہے کہ مارچ کے اینڈ میں اچھی خبر سننے کو ملے گی. امید ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پہ کرم کرے گا. اور اگر یہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ پریویسلی سارا ٹھیک ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں. یہ کمپنیز پہلے بھی آئی تھیں، 17 سال پہلے بھی آئی تھیں، پہلے بھی انہوں نے ڈرلنگ کی تھی اور مطلوبہ مقاصد حاصل نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے. لیکن اب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں، اور ورلڈ نون کمپنیز جیسے ایکزن موبل ہے، ای این آئی ہے، ای این آئی اس کے آپریٹرز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کسی امید اور کسی یقین پہ آئیں
اور ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں، ہماری حکومت نے، ہماری کیبنٹ نے انسینٹیو دیا ہے کہ آف شور ڈرلنگ کے لیے صرف ایکزن موبل کو نہیں، ای این آئی کو نہیں، کہ ہر قسم کی ڈیوٹیز سے ایگزمپشن ہوگی، جو کہ اس سے پہلے کہ مزید انویسٹمنٹ، مزید ڈرلنگ، مزید پروڈکشن، اسے ہم اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کیبنٹ نے اسپیشلی جو باقی بلاکس بھی ہیں ان کے لیے بھی ایگزمپشنز دیں، کسٹم ڈیوٹی میں، باقی ڈیوٹیز میں۔ تو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم مزید ایکسپلوریشن پہ آئیں، مزید پروڈکشن پہ آئیں۔ اس سے پہلے تو امپورٹ پہ توجہ تھی، ہماری کوشش ہے کہ ہم لوکلی ڈرلنگ کریں، لوکلی ڈیولپمنٹ ہو، لوکلی پروڈکشن ہو۔ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 75% ہم امپورٹ کرتے ہیں اور 25% ہماری لوکل پروڈکشن ہے، جبکہ حقیقتاً 15% ہماری لوکل پروڈکشن ہے اور 85% ہماری امپورٹ ہے۔ اور اس وقت ہمارا امپورٹ بل رفلی فلیکچویٹ کرتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوتا ہے، $12.5 بلین پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، اور تقریباً 3 کچھ بلین گیس پہ، تقریباً $16 بلین جس ملک کے امپورٹ بل میں ایکسپورٹ ہماری 20 بلین پلس کی ہو، اور صرف امپورٹ بل ہمارا صرف آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 17 بلین کا ہو، تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں توجہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں، اپنی ڈرلنگ بڑھائیں۔ تو ابھی جو آج کی لیٹسٹ کہ 1900 میٹر ڈیپ، الٹرا ڈیپ سی، جہاں پہ ہماری یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے، آج کی ابھی جو مجھے ابھی چیٹ دی گئی ہے، جو ابھی رپورٹ دی گئی ہے کہ سو فار جس ڈیپتھ پہ ہم پہنچے ہیں وہ 3500 میٹر پانی سے نیچے، 1900 میٹر تو پانی ہے، اور 3500 میٹر ہم نیچے جا چکے ہیں، اور 5500 میٹر جو مجھے بتایا گیا تھا ایکزن موبل والوں نے، یعنی کہ ہم وہاں تک جائیں گے، اور ہر 5000 پہ، ہر 1000 پہ جو مڈ یا جو بھی چیز نکلنی ہے نیچے سے، اسے ہم نے ہیوسٹن لے کے جانا ہے اور اپنی لیب میں ایگزامن کرنا ہے کہ اس میں ہائیڈرو کاربن کی مقدار کتنی ہے، تو پھر فردر ڈرلنگ کرنی ہے۔ تو 1000 کے بعد انہوں نے جانا ہے، تو یقیناً گڈ سائنز ہیں کہ وہ 3500 پہ پہنچ چکے ہیں، نہیں تو پہلے 1000 کے بعد بھی اگر ریزلٹ خدا نہ خاصہ مطلوبہ نہ ہوتے تو وہ ہو سکتا ہے نیچے ڈرلنگ میں نہ جاتے۔ تو یہ 3500 پہنچ چکے ہیں۔ تو اب جو لاسٹ ورڈز ہیں میرے اس حوالے سے، افسوس مجھے ضرور ہے کہ عام آدمی پہ بڑا بوجھ پڑا ہے، لیکن ملک کی اکانومی، اسے تباہ و برباد کیا گیا ہے، ان گیس کمپنیز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، لیکن ٹھوس بنیادوں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب فوری طور پہ کیا ریلیف ہو سکتا ہے، یہ کافی سوچ بچار ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ جن کے بل 20,000 سے زیادہ آئیں، ہر آدمی پہلے تو جو اپروچ کرتا تھا، کسی کا انفلوئنس ہوتا تھا، وہ جاتا تھا، کسی کی 2 قسطیں ہو جاتی تھیں، کسی کی 3 قسطیں ہو جاتی تھیں، تو ہم نے پھر کمپنیز کے انہیں ڈائریکشن دی کہ کم از کم 4 ایکول انسٹالمنٹس کی جائیں، تاکہ پبلک کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے، کہ اگر کوئی یک مشت نہیں دے سکتا، اور چھٹی کے دن ہفتہ اور اتوار بھی کسٹمر سینٹرز جو ہمارے ہیں انہیں بھی کھلا رکھا جائے کہ جو بھی بندہ اپروچ کرے، تاکہ وہ اپنے بل کی ہر عام و خاص کے لیے، کہ اگر وہ انسٹالمنٹس میں جانا چاہتا ہے تو وہ انسٹالمنٹس میں جائے۔ اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہائیسٹ سلیبز میں گئے ہیں لوگ، یہ کنزمپشن کی وجہ سے گئے ہیں، سردی کی وجہ سے گئے ہیں، اور اب ہر آنے والا دن تھوڑا بہتر ہوگا تو آئندہ بلنگ انشاءاللہ تعالی اس سے کم ہوگی اور نارمل ہوگی۔ لیکن یہ بوجھ کمپنیاں جو خسارے میں ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے گئیں، تو یہ مجبوراً ہے کہ ہمیں یہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، عوام کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جی جی اچھا سہولت دی گئی، سہولت نے بھی جی سہولت دی۔ جی یہ کس قانون کے تحت لگایا گیا ہے؟ نمبر 2، جب آپ نے نئی قیمتوں کا تعین کیا
तीसरा मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपकी कीमतें बनाता कौन है? क्या डीजी गैस हाउस बनाता है? अगर है तो बताओ। लड़ना नहीं है, लेकिन डीजी गैस हाउस कीमतें नहीं बनाता। आपने दूसरी कंपनियों के लोग जो है 10-10 साल से हायर किए हुए हैं, ठीक है, कोई स्टडी नहीं होती, ये कहीं में नहीं कि 143 जिसका मैंने आपको भेजे भी सर, आप बिल चेक कर लें, मोस्टली लोग जो है सर हायर। देखें जी, अब भी मैं आपको किसी तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर रहा, मैं अपना बिल भी देखूं, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट